وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور دین اسلام جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے عروج و زوال کی ساری راہوں کو وافی شافی انداز میں بیان فرمایا۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود نہ بدلے اپنے آپ کو، اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ زوال کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے زوال کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے قانون کو بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو عروج عطا فرماتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو سر بلند رکھتے ہیں تو وہ ان خوبیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے جو خوبیاں کی اس قوم میں پائی جاتی ہیں۔ وہ انقلابات، وہ انقلابی صفات اور وہ خوبیاں جب تک اس قوم کے اندر رہتی ہیں وہ قوم عروج پر رہتی ہے، اور جب اس قوم کے اندر سے وہ انقلابی خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کمالات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ انقلابی صفات مفقود ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ایسی قوم کے حق میں زوال کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور جب وہ زوال کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے زوال کے فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتی۔ ہم جب دشمن کے سامنے مرغوب ہوتے ہیں، دشمن کے ظلم کو ہم سہتے ہیں، یا پھر دشمن ہمارے ساتھ دشمنی نکالتا ہے، وہ ہمارے سامنے سر بلند ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیے کہ دشمن کو الزام دینے سے پہلے خود اپنے آپ کو ہم الزام دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوموں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ قومیں جب بھی عروج پر رہیں، قومیں جب بھی سر بلند رہیں، ان کے اندر پایا جانے والا انقلابی ایمان بنیاد تھا، ان کے اندر پائے جانے والی توحید کی صفات، انقلابی صفات پائی جاتی تھی، اور ان کے اندر پایا جانے والا دین انقلابی دین تھا، جس کی وجہ سے وہ سر بلند رہیں، وہ عروج پر رہیں، وہ عزت اور اقتدار کے حقدار رہیں۔ اور جب اگلی والی نسلوں نے ان صفات کو اپنے اندر سے مفقود کر دیا، اگلی نسلیں اندرونی طور پر کھوکھلی ہو گئیں، اندرونی طور پر کمزور ہو گئیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے ایسی نسلوں کو زوال سے دوچار کیا۔ دشمن چاہے کتنی لاکھ تدبیریں کر لیں، دشمن چاہے لاکھ سازشیں کر لے، اگر اندرونی طور پر ہم مضبوط رہیں گے، ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ یہ ساری تاریخ کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ حضرات، موجودہ منظرنامہ اور موجودہ صورتحال ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں، عالمی سطح پر کہہ لیجئے یا ملکی سطح پر کہہ لیجئے۔ عالمی سطح کی اگر بات کی جائے تو مملکت اسلامیہ میں کسی کی جان محفوظ نہیں، اسلامی حکومت میں کسی کا مال محفوظ نہیں، اسلامی حکومتوں میں امن مفقود ہے، اور تو اور فلسطین کے حالات سب کے سب ہمارے سامنے ہیں، کیسے معصوم کلیوں کو وہاں پر روندا جا رہا ہے، کیسے ماؤں کو وہاں پر بیوہ بنایا جا رہا ہے، کیسے نوجوانوں کے جسموں کو چھلنی کیا جا رہا ہے،
کیسے ان کے آباد گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے، اور تو اور 2 دن کی خبر کے مطابق سارے زخمی جب ایک ہسپتال میں تھے، بم کے ذریعے 500 زخمی فلسطینیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ یہ عالمی سطح پر صورتحال، اور ملک کی سطح پر اگر بات کی جائے، اللہ اللہ کیا کہنے، ہندو مسلم منافرت کا ماحول گرم ہے، فسادات کا بازار گرم ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو منہدم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اذانوں پر پابندیوں کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، مسلم خواتین کے برقعوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، بچوں کے اسکولز اور کالجز کے نصاب کو تعلیمی نصاب کو تبدیل کر کے مسلمانوں کو ذہنی طور پر ملحد اور بے دین بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ میں مداخلت اندازی کر کے وہاں کے قوانین کو تبدیل کر کے مسلمانوں کو یکساں سول کوڈ کی طرف ڈھکلا جا رہا ہے۔ یہ سارے حالات جب مسلمان ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مسلمان غم زدہ ہوتا ہے، مسلمان دکھی ہوتا ہے، اور مسلمان کبیدہ خاطر ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب دنیا کے سارے مسلمان ایک جان 2 روح کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ دنیا میں جہاں کہیں رہنے والے مسلمان ہوں، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مغرب کا رہنے والا ہو، دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم 2 جان کی طرح ہوتے ہیں۔ جسم کے کسی حصے میں زخم ہو تو سارا وجود ہی اس زخم کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرات، آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ جبکہ ہماری تاریخ بہت روشن تاریخ ہے، ہمارا ماضی انتہائی روشن ماضی تھا، ہمارا تاریخ انتہائی تابناک تاریخ ہماری رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان اس زمانے میں اس قدر ذلیل کیے جا رہے ہیں؟ ہماری ماضی کی داستان اگر آپ دیکھیں کتنی روشن تاریخ رہی، دنیا کی کسی قوم کی تاریخ اتنی روشن نہیں رہی جتنی روشن تاریخ کے امت محمدیہ کی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ما زوی لی منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے زمین کے مشرق و مغرب کو سمیٹ کر مجھے دکھائے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں تک کہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ میری امت کی حکومت دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے والی، میری امت کا اقتدار دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے والا۔ اور زمانے نے دیکھا کہ 50 سال سے لے کر 100 سال کے اندر، بعثت نبوت کے بعد سے لے کر 50 سال سے لے کر 100 سال کے اندر امت کا اقتدار افریقہ کے صحراؤں تک پہنچ گیا، چین و ہندوستان تک پہنچ گیا۔ امت اس بات پر شاہد عدل ہے، ہمارے اسلاف جہاں بھی جاتے تھے لوگ وہاں کی زمینیں ان کے نام کیا کرتے تھے، ہمارے اسلاف جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے۔ اور تو اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے، غیر مسلم اقوام ہمارے اسلاف جب ان کے پاس جاتے تھے، غیر مسلم اقوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ غداری کر کے، اپنے بادشاہوں کے ساتھ بغاوت کر کے ہمارے اسلاف کے حمایتی اور مددگار بنتے تھے۔ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی؟ ہندوستان کی سرزمین آج بھی شاہد عدل ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ کی سرزمین پر وارد ہوئے، جب ہندوستان میں وہ تشریف لائے اور 4 سال تک آپ نے حکومت فرمائی، راجہ داہر کا آپ نے قتل کیا، یہاں پر عدل و انصاف کی فضا قائم کی، اور جب 4 سال کے بعد آپ کو مرکز الخلافہ سے دوبارہ واپس بلایا گیا تو یہاں کی عوام، یہاں کی غیر مسلم رعایا سڑک کے 2 کناروں پر کھڑی ہوئی تھی، وہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، اپنے طبل بجا رہی تھی اور اپنی قوم گیت گا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے جانے والے ذرا جلد لوٹ کر آ جانا، کیونکہ تمہاری حکومت میں ہم نے جیسا امن دیکھا ہے اپنے راجہ داہر کی حکومت میں بھی ویسا امن ہم نے نہیں دیکھا۔ تاریخ شاہد ہے، ہمارا ماضی انتہائی روشن، ہمارا ماضی انتہائی تابناک، ہماری داستان انتہائی عروج پر رہا کرتی تھی۔ اور تو اور اس ملک کے عظیم شخصیت مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا، حقیقی گواہی وہ گواہی ہوتی ہے
کہ جس کو اپنے سے پہلے دشمن کہنے لگ جائیں۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا میں اگر اپنے ملک کے لیڈران اور اہلکاروں کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ تمہیں کیسی حکومت کرنا ہے، کیسا نظم و نسق برپا کرنا ہے، کیسا عدل اس زمین پر قائم کرنا ہے، تو میں اپنے قوم کے لیڈروں کو تجویز دوں گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمونے کے طور پر اپنے سامنے رکھے۔ حضرات، امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان اور پاکستان بٹوارے کا شکار ہو گیا، امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور امت کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں اور ان لوگوں سے خطاب کرتے ہیں جو کہ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے۔ آپ نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کے تقدیر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ناپید ہے، ادھورے ہیں۔ لوگوں کبھی تم خود زلزلہ تھے، آج زلزلوں سے ڈر جاتے ہو، کبھی تم خود آندھی تھے، آج آندھیوں سے ڈر جاتے ہو۔ لوگوں کبھی تم خود زلزلہ تھے، آج زلزلوں سے ڈر جاتے ہو۔ آسمان نے گدلا پانی برسایا اور تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، جنہوں نے پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں لپکی تو مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، بادیں سر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا یہ تیرا راستہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج امت مسلمہ کے افراد آج اپنے ہی گریبان کے تار بیچ رہے ہیں اور اللہ سے اس درجے غافل ہوئے ہیں کہ کبھی اس پر ایمان ہی نہیں تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں، آپ نے فرمایا میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں، وہی 1400 برس پرانا نسخہ ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کا عقیدہ رکھو، یہ نسخہ تمہارے وجود کا رکھوالا ہے، تمہاری حیات کا ضامن ہے، اس کی اتباع کرو، تمہاری کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے۔ اس خطبے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کے اس خطاب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا ماضی کتنا تابناک تھا۔ زلزلہ خیز قوم تھی امت محمدیہ، باطل طاقتوں کو پھیرنے میں اس کو دیر نہیں لگتی تھی امت محمدیہ کو، لیکن آج کس قدر ذلیل و رسوا امت محمدیہ ہو گئی ہے، آج کس قدر اس کا دور زوال گزر رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، ہماری داستان بڑی تابناک داستان ہے۔ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ یورپ کے ساحل سے ہمارے سفینے جب گزرتے تھے، یورپ کے ساحل سے جب ہماری کشتیاں گزرتی تھی تو یورپ کے ساحل کے قریب جتنے بھی چرچ ہوتے تھے ان کے چرچوں کی گھنٹیاں بند ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے اگر یہ گھنٹیوں کی آوازیں مسلمانوں کی کانوں میں پڑیں گے تو مسلمانوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد ہماری خیر نہیں رہے گی۔ اس قدر مسلمانوں کا سیاسی دبدبا تھا، مسلمانوں کی ہیبت تھی اور مسلمانوں کا جاہ و جلال تھا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے دارا اپنے پاؤں میں، گوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ آج ہماری یہی صورتحال ہے، ہمارے اسلاف کا زمانہ، اگلی نسلیں، اگلی قومیں، پچھلی امتیں اوج سریا پر مقیم تھی اور آج ہم زمین پر ذلیل ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کی سچی منظر کشی ہے ان الفاظ میں۔ حضرات، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا ہے، اگر تہذیب اور کلچر کی بات ہم کریں تو ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر اتنا غالب تھا کہ یورپ کا انگریز عربی زبان کے جملے بول کر فخر محسوس کرتا تھا۔ اللہ اکبر!
یورپ کا انگریز عربی زبان کی چند عبارتیں بول کر بڑا فخر محسوس کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں اس قوم کی زبان بول رہا ہوں جو قوم کے دنیا کی امام ہے, جو قوم کی دنیا کی قائد ہے, اور جو قوم کی دنیا کی لیڈر ہے. وہ عربی زبان بول کر بڑا فخر محسوس کرتا تھا. اور آج مروبیت کا ایسا ذہن ہمارے اندر پایا جاتا ہے, انگلش کے چند جملے بول کر ہم فخر سے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ان کا لباس پہن کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں, ان کی بولی بول کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں, ان کا لائف اسٹائل اپنا کر اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. کس قدر یہ مروبیت کی ذہانت ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور کس قدر مغلوبیت کا ذہن ہمارے اندر پایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ انگلش نہیں سیکھنا چاہیے, انگریزی زبان عالمی زبان ہے, سیکھنا چاہیے, لیکن فخر محسوس کرنے کے لائق اگر کوئی زبان ہے تو ہماری زبان عربی زبان ہے, جس زبان میں کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. وہ زمانہ تھا قرون وسطیٰ کا زمانہ, اسلام کی آدھی صدیاں گزرنے کے بعد والا زمانہ. انگریز عربی بول کر فخر محسوس کرتا تھا. سبحان اللہ. حضرات, امت اتنی روشن تاریخ رکھنے والی یہ قوم, 1000 سال کی سنہری تاریخ اپنے پاس محفوظ رکھنے والی یہ قوم, جہاں بھی گئی امن کا علم بردار بن کر گئی, جہاں بھی گئی امن کا پیغام لے کر گئی, جہاں بھی گئی عزت و ناموس کے محافظ بن کر گئی. آخر آج ایسا کیا ہوا کہ اسی قوم کو آج دشمن دیکھ کر ہنس رہا ہے, اسی قوم کو آج دشمن رگڑ رہا ہے, کچل رہا ہے, اسی قوم کے منہ پر آج دشمن قہقہا زار لگا رہا ہے. اس کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یوشک ان تدع علیکم الامم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها امن قلۃ یومئذ نحن یا رسول اللہ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں قریب ہے وہ زمانہ جس زمانے میں کہ غیر اقوام تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی, پل پڑیں گی, تمہاری مملکتیں, تمہاری زمینیں, تمہاری حکومتیں ان کے لیے دسترخوان بن جائیں گی. جس کا جی چاہا جب چاہا وہ جھپٹ لیا اور چل دیا اپنا پیٹ بھر کر. صحابہ کرام نے پوچھا وَمِن قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے گی, اس زمانے میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں لوگو, وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, تعداد کے اعتبار سے تم تو بہت زیادہ ہوں گے, لیکن تمہاری جو حیثیت ہوگی سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے, سمندر میں جو کچرا ہوتا ہے, کچرے کے مانند تمہاری حیثیت ہو جائیں گی. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْبَهَابَةَ مِنْكُمْ, تمہارا رعب و دبدبا جو دشمنوں کے دلوں میں طاری ہوتا تھا, رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور وہن نامی کمزوری تمہارے دلوں میں داخل فرمائے گا. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, تم موت سے نفرت کرنے والے بن جاؤ گے, موت کے نام سے کپ کپی تمہارے بدن پر طاری ہو جائے گی اور دنیا کے عاشق تم بن جاؤ گے. حضرات, یہ مرض آج سارے مسلمانوں کا ہے. کیا حاکم, کیا محکوم, کیا رائی, کیا رعیت, کیا راجا, کیا پرجا, کیا امیر, کیا غریب, کیا مہتر, کیا کہتر, ساری امت مسلمہ کا ایک ہی مرض ہے, حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کے عاشق بن جائیں گے. جو قوم کے آخرت کے لیے جینے والی تھی, جو قوم کے جنت کے لیے جینے والی تھی, جو قوم کے آخرت کے لیے دنیا کو قربان کرنے والی تھی, وہی قوم آج دولت دنیا پر مر مٹنے والی بن جائے گی, متاع دنیا کی جستجو کرنے والی بن جائے گی, دنیا کے ساز و سامان کی عاشق بن جائے گی, جس کی وجہ سے رب العالمین یہ سب حالات پیدا فرمائیں گے. حضرات, ماضی کی تاریخ میں امت نے جب بھی اقتدار حاصل کیا,
جب بھی امت سر بلند رہی وہ عقیدے کے راستے سے سر بلند رہی، توحید کے راستے سے سر بلند رہی، صحیح عقیدے کے راستے سے سر بلند رہی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کس بات کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین انہیں زمین پر ایسا ہی اقتدار عطا کرنے والے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اقتدار عطا فرمایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین سے کہ اللہ رب العالمین خوش ہوا، جو دین اللہ رب العالمین نے تمہیں نصیب فرمایا، جس دین سے تم بھی راضی ہو چکے ہو، اس دین کے قدم مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العالمین زمین پر جمانے والے ہیں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف اور ہراس کے ماحول کے بعد امن اور امان کی فضا رب العالمین قائم کرنے والے ہیں۔ یہ سب حالات کب آنے والے ہیں؟ کیا شرط ہے اس کے لیے؟ اس کے بعد کے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اگر امت مسلمہ میری عبادت کرنے والی بن جائیں گی، شرک سے بیزار ہونے والی ہو جائے گی، میرے سامنے جھکنے والے، مجھ سے دعائیں مانگنے والے، مجھ سے میرے لیے قربانیاں پیش کرنے والے، میرے نام کا تذکرہ کرنے والے، جب امت مسلمہ کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ محض اللہ کی عبادت کرنے والی اور شرک کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والی ہو جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ رب العالمین زمین پر سر بلند انہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دعوت رکھی اپنی امت کے سامنے، کون سی دعوت تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کو اپنے سینے میں بسا لو، عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے۔ خلافت کے اگر آپ متلاشی ہیں، زمین پر عروج کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار کے اگر آپ طلبگار ہیں، تو یہ اقتدار آپ کو ملنے والا ہے عقیدے کے راستے سے، یہ اقتدار آپ کو ملنے والا ہے توحید کے راستے سے۔ شرک کے سائے میں زندگی گزارتے ہوئے، مزاروں سے اپنا تعلق باندھتے ہوئے، قبروں سے اپنے ناجائز تعلقات استوار کرتے ہوئے، پیری مریدی کے طور طریقے ایجاد کرتے ہوئے، کیا ہم اقتدار کا خواب کبھی دیکھ سکتے ہیں؟ اقتدار کا خواب شرک کے سائے میں ہوتے ہوئے یہ خواب ہی رہے گا، کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو خلافت اسلامیہ کا نعرہ لگاتے ہیں، خلافت اسلامیہ کی نعرہ لگاتے ہیں، ان سے آپ نے فرمایا تھا اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم، اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم فی ارضکم، لوگو خلافت اسلامیہ قائم کرنا چاہتے ہو، اسلامی خلافت سب سے پہلے اپنے دلوں میں قائم کرو، اپنی زندگی کو عقیدے کی بگاڑ سے پاک صاف رکھو، رب العالمین زمین پر تمہارے لیے خلافت نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلے عقیدے کی بگاڑ سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، اس کے بعد رب العالمین اسی راستے سے ہمیں اقتدار نصیب فرمائیں گے، اسی راستے سے عروج عطا کریں گے اور اسی راستے سے سربلندی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ حضرات، اسی طرح سے ماضی کی نسلیں اور ماضی کی قومیں، ان کے ذہن میں اس بات کا احساس بہت اچھی طرح تھا کہ ہمیں جو یہ سربلندی ملی ہے وہ اسلام کے طفیل میں ملی ہوئی ہے، وہ قال اللہ قال الرسول کے طفیل میں ملی ہوئی ہے، وہ دین کے طفیل میں ملی ہوئی ہے۔ لیکن آج ہماری ذہانت کیا ہے؟ عزت و سربلندی کا معیار ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ آج میرا خاندان بڑا ہے، میں عزت و سربلندی کا معیار اسے سمجھتا ہوں، میرے پاس عالی شان قیمتی مہنگی کاریں ہیں، عزت و سربلندی کا معیار میں ان حقیر چیزوں کو سمجھتا ہوں، میرے پاس بڑے بڑے عالی شان بنگلے ہیں، عزت و سربلندی کا معیار میں اسے سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں آپ کے سپرد کی جا رہی تھی،
وہ تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب سالہ سال عیسائی بیت المقدس پر قابض رہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی زمانے حکومت میں بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کیا، تو تاریخ نے وہ منظر دیکھا ہے جب آپ پیادہ مدینۃ المنورہ سے نکلے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حلیہ دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر غبار اٹا ہوا ہے، آپ کے بال مبارک غبار آلود ہو چکے ہیں، پیر میں ڈھنگ کی چپل بھی نہیں ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، یہ عیسائی کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دینے والے ہیں، اور آپ کی صورتحال یہ ہے، ہل غیرت ثیابک، کاش کہ آپ نے اپنا لباس چینج کیا ہوا ہوتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش تھے، سمجھ گئے کہ یہ عیسائیوں کے سامنے مروبیت کا ان کے الفاظ سے مروبیت کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو ابو عبیدہ بن جراح، اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ دوسرا جملہ کہتا تو میں اس کو بدترین سزا سے دوچار کرتا۔ یاد رکھو، انا كنا اذل فاعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه اذلنا اللہ۔ ہم دنیا کی سب سے بچھڑی ہوئی قوم تھی، ہم دنیا کی سب سے گئے گزری قوم تھی، اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سربلندی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَذَلَّنَا اللہ۔ اسلام کو چھوڑ کر ہم بنگلوں میں سربلندی کو تلاش کرنا چاہیں گے، موبائل فون اور گھڑیوں میں عزت کو معیار سمجھنا شروع کر دیں گے، مال اور دولت کو ہم عزت دنیا سمجھنا شروع کر دیں گے، اذلنا اللہ، رب العالمین زمین پر ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو ہمارے اسلاف، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح بیٹھی ہوئی تھی، ہمارے اقتدار، ہماری عزت، ہماری سربلندی، اس کا سارا دار و مدار اسلام پر ہے۔ جس قدر ہم اسلام کے ہم نوا ہوں گے، جس قدر ہم اسلام سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، اسی قدر اللہ رب العالمین زمین پر ہمیں سربلند رکھے گا۔ اور صلاح الدین ایوبی یہ اسلامی تاریخ کے بہت عظیم شخصیت ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سن 600 ہجری میں آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ سن 600 ہجری میں آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ ایک جنگ کا ماحول تھا، رات کا وقت تھا، آپ اپنے فوجیوں کی تلاشی لینے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں، خیموں کا جائزہ لیتے ہیں، ٹینٹ میں جھانک کر دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگ۔ پہلے خیمے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے خیمے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تیسرے خیمے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ دعا اور ذکر میں مشغول ہیں، اور چوتھے خیمے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ساری فوجی سو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس موقع پر لوگوں یاد رکھو، اگر اس جنگ میں ہمیں شکست ہوگی تو محض ان لوگوں کی وجہ سے ہوگی، اگر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم ہار جائیں گے تو یاد رکھو انہی کی وجہ سے ہار جائیں گے۔ وہ قوم، وہ نسلیں، وہ جماعتیں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ جس قدر ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط رہے گا، اسی قدر ہم زمین پر سر بلند رہیں گے، اور جیسے جیسے ہمارا تعلق رب العالمین سے کمزور ہوتا جائے گا، ویسے ہی ہم زمین پر اتنے ہی زیادہ ذلیل ہوتے جائیں گے۔ حضرات، ہم بدل چکے ہیں، اس لیے ہمارے تعلق سے فیصلے بھی بدل چکے ہیں۔ ہم عزت دار قوم تھی، ہم ذلیل کیے گئے، ہم حاکم قوم تھی، آج ہم محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، اقتدار والے ہم تھے، آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے ہم تھے، آج ہم زمین پر مجبور محض بن کر رہ گئے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اسلام نے عزت و سربلندی کے جو راستے بتلائے ہیں، انہی راستوں سے جا کر ہم عزت و سربلندی کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ آخر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فلسطینی ماحول کے تناظر میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، ہمارے مظلوم بھائی فلسطینی جو ہیں، ان
کے حق میں آپ اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کریں۔ آپ کی اللہ رب العالمین اگر ایک بندے کی دعا بھی قبول فرمائے، رب العالمین دشمنوں کی بغض کو نہیں کرے گا۔ ایک بندہ اگر رب العالمین کو مخلص ایسا مل جائے کہ جس کی دعائیں رب العالمین قبول فرمائے، تو دشمنوں کی صفوں کی صفیں اللہ رب العالمین الٹ کر رکھ دے گا۔ لہٰذا ان کے حق میں کثرت سے دعائیں کریں اور خصوصیت کے ساتھ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے جو تجارتی اشیاء ہیں یا امریکہ کی جو تجارتی اشیاء ہیں، بعض علماء نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اس طرح ہم اظہار ناراضگی بھی کر سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی تجویز رکھی ہے کہ آپ اپنے برادران وطن کے ساتھ، یہاں پر ہم ہندو مسلم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کے سامنے حقیقی صورتحال کیا ہے، سچا ہمدرد کون ہے، ظالم کون ہے، جابر کون ہے، مجبور کون ہے، حقیقی صورتحال ان کے سامنے رکھے اور ان کے سامنے واضح کرے کہ اسرائیل ایک مکار، ایک عیار اور ایک جابر اور ایک ظالم قسم کا حکمران ہے۔ لہٰذا اس سے ہم اظہار ہمدردی نہ کریں، اپنی ساری ہمدردیوں کے حقدار قوم فلسطین ہیں، لہٰذا ہم ان سے ہمدردی جتائیں۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ ہمیں توحید کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ حقیقی معنوں میں اسلام کے راستے پر ہمیں چلنے والا بنا، اسلام سے محبت کرنے والے بنا، بار الہ اسی راستے سے ہمیں سربلندی نصیب فرما، بار الہ ہمیں عروج عطا فرما جو عروج کے ہمارے اسلاف میں ہوا کرتا تھا، وہ سربلندی نصیب فرما جو سربلندی ہمارے اسلاف کے تعلق سے اس آسمان نے دیکھی ہے، بار الہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی ان کی بھرپور مدد فرما، بار الہ ان کے معصوم بچے رگڑے گئے، کچلے گئے، ان کی عورتیں بیوہ بنائی گئی، ظلم و ستم کی چکی میں پس پس کر وہ کرا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے فیصلے میں گرچہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، بار الہ ان کے زخموں پر تو مرہم فرما، بار الہ ان کے جو زخمی ہیں ان زخمیوں کو تو شفائے کاملہ عطا فرما، ان میں جو مر چکے ہیں بار الہ انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرما، بار الہ دوبارہ ان کو بہترین زندگی نصیب فرما، اور بار الہ فلسطینیوں کی جو دشمن ہیں ان کی جڑوں کو اکھاڑ دے، بار الہ ان کے گھروں کو مسمار پیدا فرما، بار الہ اپنی فوج ان پر ایسی مسلط فرما، تیری فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت تیری فوج کو ہرا نہیں سکتی، اپنی غیبی فوج ان پر ایسی مسلط فرما کہ صفحہ ہستی سے ان کا صفایا ہو جائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ